آج قسط نمبر 3 میں میں امیر علی ٹھگ کے کنفیشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ کرنل میڈوز ٹیلر بتاتے ہیں کہ جب ٹھگوں کے ساتھ امیر علی بھی گرفتار ہوا تو اس کی عمر کوئی 40-42 سال تھی۔ تو اس کو اس وجہ سے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو پکڑا دے گا اگر اقبال جرم کر لے، تو اس کو حبس دوام کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ عمر قید، موت کی پھانسی سزا نہ دی جائے گی۔ تو امیر علی ٹھگ اپنے سیاہ ساتھیوں کو پکڑانے لگا تو خود اس نے اس کے اپنے الفاظ میں 719 آدمیوں کو قتل کیا تھا ٹھگی کے ذریعے، رومال کے ذریعے۔ تو ایک دن کرنل صاحب نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنی آٹوگرافی بتاؤ تاکہ میں اس کو لکھ سکوں اور لوگ پڑھ سکیں۔ تو اس نے کہا اچھا صاحب، آپ یہ ایسا چاہتے ہیں تو میری داستان تو بڑی دلدوز ہے، کہاں سے شروع کروں؟ بچپن سے شروع کروں؟ بولا ہاں بچپن سے شروع کرو۔ تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یاد ہے ہلکا ہلکا سا، میں 5 سال کا تھا اور ہمارا جو خاندان تھا خوشحال نظر آتا تھا، کیونکہ مجھے ابھی بھی نظر آتا ہے کہ گھر میں نوکر چاکر تھے اور سونے کے زیورات وغیرہ گھر میں عام چلن تھا، مجھے بھی پہنایا جاتا تھا۔ مجھے ایک گوری چٹی لمبی تڑنگی عورت یاد ہے جس کو میں اماں کہتا تھا، اور ایک مجھے سنبھالنے والی نگران تھی، اس کا نام تھا چمپا، اس کو میں انا کہتا تھا، وہ میری نگرانی کرتی تھی، اور ایک میرے والد صاحب تھے۔ یہ تو یہ مجھے یاد ہے ہلکا ہلکا تھا۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ گھر میں بہت وہ ہو رہی ہے، پھر چہل پہل لگی ہوئی ہے، رونق ہے، سامان بند رہا ہے، سامان کو کھولا جا رہا ہے، سامان کو دیکھا جا رہا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ اب ہم یہ جگہ چھوڑ کر اندور جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سفر کی خوشی ہوتی ہے، میں بچہ تھا، میں نے کہا میں بھی خوشی میں چل پڑا، میں بھی خوش ہو گیا۔ جب والد صاحب چلے ہیں اپنے اس قصبے سے جہاں رہتے تھے، تو ان کے ساتھ مسلح جوان بھی تھے پڑوس کے، جو ان کو اندور تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے چلے، اپنے شہر سے میں چلے، شہر کا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ تو پھر چلتے 3-4 دن کے بعد ہم ایک قصبے میں ایک خالی دکان میں اترے۔ وہاں والد صاحب نے ہم سب کو وہاں بیٹھایا، میری اماں کو چونکہ پردہ نشین تھی وہ اندر رہیں، اور چمپا جو تھی وہ کھانا پکانے لگ گئی، اور والد صاحب کسی کام سے قصبے میں چلے گئے۔ میں چونکہ بچہ تھا اور نگرانی میں اس وقت چمپا سے غفلت ہو گئی، میں باہر نکل آیا، تو حالانکہ اماں نے سختی سے منع کیا تھا باہر مت نکلنا۔ تو میں کھیلتا کودتا دیکھ رہا کہ چند لڑکے کھیل کود رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا کھیل کود میں۔ جب میں کھیل کود میں ان سے شامل تھا تو میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی میرے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ بچے، کیا تم وہی ہو جو کل سفر کرتے ہوئے تم لوگ آ رہے تھے؟ بولا ہاں ہم وہی ہیں۔ اچھا تمہاری اماں بھینس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ میں ناراض ہو گیا، میری اماں کوئی نوکر تھوڑی ہیں جو بھینس کے اوپر بیٹھیں گی، وہ تو ڈولی میں بیٹھتی ہیں۔ چمپا جو ہے میری انا ہے وہ ٹٹو میں بیٹھتی ہے، اور ابو جو ہے وہ گھوڑے میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا جاؤ، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں یوسف خان کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے سامنے نگاہ کی، مٹھائی کی دکان تھی، مجھ سے کہا چلو آپ کو مٹھائی کھلا دیں۔ میں مٹھائی کی لالچ میں چلا گیا، اس نے بہت ساری مٹھائی لی، میرے کندھے پہ جو رومال تھا اس کو کھولا، اس میں مٹھائی باندھا اور کہا تو اب گھر جاؤ بیٹا۔ میں مٹھائی لے کے جیسے ان لڑکوں کے پاس پہنچا، انہوں نے جو میرے رومال میں مٹھائی دیکھی چھینا جھپٹی شروع کر دی، اور میں بھی چلا پڑا، چیخا چلا، تو میرا مہربان جو تھا وہ دوڑتا ہوا آ گیا، لڑکوں سے مجھے نجات دلائی۔
और फिर लेकर वापस जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पहुँचा और आवाज़ देकर चंपा को बुलाया कि बच्चे को निगरानी में रखो और इसको बाहर मत निकलने दो। मेरी वालदा ने पर्दे के पीछे से उसका शुक्रिया अदा किया, बोला अभी खान साहब नहीं हैं, कस्बे में गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, मैं शाम को खान साहब से मिलने आ जाऊंगा। शाम को जब शाम को फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि वही अजनबी शख्स एक और आदमी के हमरा मेरे वालिद से मिलने पहुंच गया। मेरे वालिद ने उसको कुर्सी उर्सी का बंदोबस्त करके बैठाया, इज्जत दी। तो मैंने इसके साथी को देखा, वो बड़ा करीहुल शक्ल से था, मुझे उससे नफरत हो गई और ये नफरत फिर आखिर में जिंदगी भर कायम रही, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे वालिद साहब ने उस मेहरबान का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद बातचीत होने लगी कि कौन किधर जा रहा है, तो मेरे वालिद ने कहा कि वो इंदौर जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा इंदौर जा रहे हैं, तो इंदौर तो हम भी जा रहे हैं। तो ये तो हम तो सिपाही पेशा हैं, इंदौर में सिपाही की नौकरी करते हैं, और आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं सिपाही की मुलाजमत ढूंढने जा रहा हूँ। बोला तो खूब है, आप हमारे साथ सिपाही भर्ती हो जाइएगा, वहाँ के राजा को वसी सिपाहियों की जरूरत है और आप तो मंझे हुए सिपाही मालूम होते हैं। तो ये से जब गुफ्तगू चल रही थी, ये तय हो गया कि अब वो भी हमारे मुहावजों के साथ चलेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे हमारा काफिला चला और कस्बे से बाहर निकलते ही आमों का बाग था। जैसे ही हमने क्रॉस किया, वही अजनबी मेहरबान अपने साथियों के साथ हमसे आ मिला। अब हम लोग सफर करने लगे। 3 दिन के बाद जब एक जगह पड़ाव डाला, तो उस अजनबी मेहरबान ने मेरे वालिद से कहा कि अब हम तो काफी दूर निकल आए हैं, 50-60 कोस, और जो घना जंगल था वो तो गुजर गया है, जहाँ ठगों का खतरा था। अब तो आगे मैदानी इलाका है, तो आप अपने साथ जो मुहाफिज लाए हैं इनको भली रुख्सत कर दें, ताकि ये भी घर जाके खुश हो जाए और हम भी तेजी से सफर करते हुए इंदौर पहुंच जाएं। मेरे वालिद ने कहा ये भी राय मुनासिब है। तो उसने जो पड़ोस के लड़के लाया था उनका शुक्रिया अदा किया, वो भी खुश हो गए कि 50-60 कोस के बाद ही इनकी फटीक खत्म हो गई, वो चले गए। 3 दिन तक फिर हम चलते रहे। अब हमारे साथ मुहाफिज न थे, बल्कि हमारे मुहाफिज यही लोग थे, मेरा मेहरबान और उसके साथी। 2 दिन के बाद एक जगह उसने रुक कर कहा कि खान साहब बात यह है कि ऐसा करते हैं कि गए रात हम लोग निकले हैं, 2 पड़ाव हैं, तो 2 पड़ाव को 1 पड़ाव कर देते हैं, लेकिन उसके लिए गए रात निकलना पड़ेगा, ठंड में हम सफर कर सकें। तो जहाँ तक डोली का ताल्लुक है, जिसे कुहार उठाते हैं, तो उनको एक भेड़ इनाम के तौर पे दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे, उनको भी एतराज ना होगा कि 2 पड़ाव की जगह 1 पड़ाव का रास्ता तय किया है। तो आइए फिर इस भेड़ की कीमत हम आगे चल के, जो गांव का जो पटेल है वो हमारा वाकिफ है, उसको कहेंगे वो हमें भेड़ की रकम भी अपनी जेब से दे देगा। तो मेरे वालिद ने नाराज होकर कहा कि नहीं, मैं कोई इतना गरीब हूँ क्या कि भेड़ की रकम के लिए पटेल से कहूँ? मैं दे सकता हूँ। मैंने सारी जायदाद अपनी बेच दी, अब सारा जमा जता लेकर जा रहा हूँ ताकि इंदौर में अपनी जिंदगी का नया आगाज करूँ। तो मेरे उस मेहरबान ने अपने साथी की तरफ मानी खज निगाहों से देखा। फिर क्या हुआ कि गए रात हम सब चल पड़े। मेरी भी आंख खुल गई, देखा मैं अजनबी मेहरबान के घोड़े पे बैठा हुआ था और सब लोग चल रहे थे। तो मैंने पूछा अजनबी मेहरबान से, सिपाही कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? तो मेरे वालिद ने चौंक कर कहा, हाँ आपके सिपाही नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ? तो अजनबी मेहरबान ने ला ताल्लुकी से कहा, वो थोड़ा आगे गए हुए हैं, अभी मिल जाएंगे। हम लोग चलते रहे, गए रात को। आगे जाके कुहारों ने अंधेरे में चलने से इनकार कर दिया।
انہوں نے کہا کہ کیچڑ اور بارش میں وہ چل نہیں سکتے، تو اس پہ میرے والد غصہ ہو گئے. تو پھر بھیڑوں کی بات آئی، بھیڑ کی بات آئی. وہاں بادل نخواستہ تیار ہو گئے، آگے چلتے گئے. سامنے ایک ندی نظر آئی. تو میرے مہربان نے والد سے کہا ہم یہیں پڑاؤ کرتے ہیں. پڑاؤ کیا. مجھے اس نے گھوڑے کی لگام دی، کہا کہ بیٹا تم آہستہ آہستہ چلو، ندی پار کرو، میں پانی پی کے آتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنے تئیں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ کہ اجنبی مہربان خوش ہوگا کہ میں کتنی اچھی سواری کرتا ہوں. ابھی دوسرے کنارے پہ ندی کے پہنچا ہی نہ تھا کہ غل غپاڑے اور شور شرابے کی آواز سنی، جیسے اچانک حملہ ہو گیا. میں نے مڑ کے دیکھا تو کچھ لوگ جو تھے میری اماں والی ڈولی کو لوٹ رہے تھے اور ہٹ اور مار دھاڑ کی آوازیں آ رہی تھی. میں اب چیخنے چلانے لگا کہ اسی میں اثنا میں گھوڑے سے گر پڑا اور کسی پتھر سے زمین پر ٹکرایا. ٹکرانے کے بعد مجھے ماتھے پہ چوٹ لگی، جس کا نشان ابھی تک میرے ماتھے پہ موجود ہے. میں کھڑا ہو گیا، میں بھی چیخنے چلانے لگا ڈولی کی طرف منہ کر کے. اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. یہ وہی شخص تھا منوس جس کو میں نے کہا تھا مجھے پسند نہ آیا تھا. اس نے کہا او یہ شیطان کا بچہ ابھی تک زندہ ہے. یہ کہہ کے اس نے رومال میرے گلے میں پھیرا اور جھٹکا دیا، جس سے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی مہربان شخص کی گود میں ہوں اور وہ کہہ رہا ہے، میں نے اس کو دیکھا، میں سمجھ گیا کہ میرے ماں باپ کے قاتلوں میں سے ہے، کیونکہ ہوش میں نے دیکھا میں ڈولی کے پاس ہی بیٹھا ہوں اس کی گود میں، اور میرے ابا کی، اماں کی، انا کی اور کوہاروں کی لاشیں گڑمڑ ہوئی زمین پہ پڑی ہیں. اس نے کہا بیٹا اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں نے تمہارے ماں باپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو میں اس پہ گالی گفتار دینے لگا، چیخنے چلانے لگا. اتنے میں وہ پھر آ گیا، وہی منوج شکل، اور اس نے کہا یہ لڑکا اول فول بکرا ہے، ادھر لاؤ میں اس کو دوبارہ رومال مارتا ہوں. تو میرے والد نے کہا نہیں، اس کو چھونا بھی نہیں، اس کو چھونا بھی نہیں، میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے. اور اس نے کہا نہیں، اس پیشے میں کوئی ٹھگوں گا کوئی بیٹا باپ نہیں ہوتا. دونوں لڑنے لگے، دونوں نے تلوار کھینچ لی کہ میں پھر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو میری گردن اور آنکھیں دکھ رہی تھیں. تو میں نے دیکھا کہ میرا والد میرے گردن کی مالش کر رہا ہے. تو اس نے کچھ پتیاں لی، ان کو ابالا اور ان کو میرے گلے کے گرد باندھا. اس نے کہا بیٹا میرا قصور نہیں ہے، تم گھبراؤ نہیں، تم آج سے میرے بیٹے ہو، اور تمہاری اماں سے ملانے، یعنی اپنی بیوی سے ملانے میں تمہیں جا رہا ہوں. تو میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا. اس نے مجھے رات کے کھانے میں دودھ اور چاول دیا، اور دودھ میں غالباً افین ملائی ہوئی تھی، کیونکہ میں اسے پی کر غفلت کی نیند سو گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اس کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، لیکن اب ہمراہیوں کی تعداد کم ہو چکی تھی. وہ منوج شکل آدمی بھی نہ تھا، صرف 7 لوگ تھے، اور تیز خرامی کے ساتھ وہ اس قصبے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اس مہربان کا گھر تھا، جس کا نام مجھے بعد میں اسماعیل معلوم ہوا، محمد اسماعیل. وہ لے کر قصبے میں داخل ہوا اور اپنے گھر پہنچا. اس کی بیوی جوان تھی اور خوبصورت تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ میرے ایک عزیز رشتے دار کے پاس تھا، اس کو میں نے اپنا متنبع بنایا تھا، اڈاپٹ کیا تھا، تو اب لے آیا ہوں، اب تم اس کو پالو، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، سمجھو کہ اب یہی ہماری اولاد ہے. میری جو نئی اماں تھی وہ خوش ہو گئی. پھر ان دونوں نے اڈاپشن کی ایک چھوٹی موٹی تقریب بھی کی، جس میں میں اپنے نئے ماں باپ کے ساتھ اس جگہ رہنے لگا. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. شکریہ.